بیسل فقیر علی باب الامیر، بدترین ہے وہ فقیر جو کسی امیر کے دروازے پر جائے۔ لیکن اب امیروں کے دروازوں پر جا کر فقیری کے آڑ میں لوگ بڑے بڑے مفاد لے رہے ہیں۔ میں نے کہا فقیر وہ نہیں ہے، کیوں جی؟ فقیر تو حضرت میاں امیر قادری ہے، کیوں جی؟ ہاں جی، فقیر تو یہ لوگ ہیں کہ شاہ جہان ملنے کے لیے آیا تو آپ اوپر چڑھ گئے مکان کے اوپر، فرمایا شاہ جہان کو میں نے نہیں ملنا، تو نیچے دربان کھڑا کر دیا۔ تو یہ پڑھے لکھے حکمران تھے، ایسے تو نہیں تھے جن کو خاتم النبیین بھی نہیں پڑھنا آتا تھا، جن کو کل واللہ بھی نہیں پڑھنی آتی تھی، یا جن کو مقتضیات پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، یہ ایسے تو حکمران تھے نہیں، یہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے۔ تو نیچے سے کھڑے ہو کر شاہ جہان نے آواز لگائی، انہوں نے کہا در درویش دربان نبایت، انہوں نے کہا درویشوں کے دروازے پر چوکیداروں کا اور جناب یہ گارڈوں کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت میاں امیر نے اوپر سے آواز لگائی، فرمایا ببایت تاکہ سگے دنیا نہ آئے۔ فرمایا درویش کو ضرورت نہیں ہوتی دربان رکھنے کی، لیکن کبھی کبھی رکھنا پڑتا ہے تاکہ کوئی دنیا کا کتا نہ آ جائے۔ صوفی تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا شاہ جہان کو کیا کہہ دیا آپ نے؟ میری باتیں سب، میں نے کہا دین پڑھا جو نہیں ہے، تم نے الف انار بے بکری پڑھی ہے نا، تم نے پڑھا ہوتا نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف انار بے بکری پہ پنکھے سے یہی کچھ آتا ہے۔ ہاں آپ نے فرمایا اس لیے کھڑا کیا تاکہ دنیا کا کتا نہ آ جائے۔ اور مولا علی نے مؤذن کو کیا کہا، علی مرتضیٰ من، تو مؤذن کا بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب وہ دوبارہ آیا تو فرمایا بیٹھ جا۔ تیسری بار آیا کہتا نماز کا ٹائم ہو گیا، تو مولا علی نے کیا فرمایا، ھذا الکلب یعلمنا السنہ، فرمایا یہ کتا ہمیں سنت سکھانا چاہتا ہے۔ ہم نے نماز حضور کے ساتھ پڑھی ہے، علی کو پتہ ہے نماز کب پڑھانی ہے۔ یہ ہمیں پھس پھسی باتیں نہ بتایا کرو، ہم نے پڑھی ہوئی ہے، یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مانتے کوئی نہیں لیکن کم از کم تھوڑے جو پڑھے ہوتے ہیں، مانتے کوئی نہیں، مانتے ایک کو گالتے انی احب اللہ و رسولہ، ہمیں مان اس بات پر ہی ہے کہ ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہے کہ پھر آپ نیچے آ گئے، شاہ جہان نے بڑیاں منتیں کی تھیں، اے نہیں کہ بندہ چل کے تو انہوں نے درباراں جا کے دیکھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے نہیں پڑھا ایسا فقیر، نہیں پڑھا، واقعی نہیں پڑھا۔ ہاں جی، فقیر وہ ہوتا ہے جس کے گھر باورچی خانے کا کھانا جہانگیر کہے۔ جدوں گزریا نا اتوں سرحد دے قریب تو فوج دے نال، تے حضرت امام ربانی فرمایا میں تیری تے نال پوری فوج دی میں دعوت کرنی، تے امام ربانی اپنے فقیراں نوں فرماؤ سارا لنگر پانی پکا کے دیو جہانگیر نوں۔ جہانگیر جدوں کھا دیا نا تو پھر انگلیاں بھی کٹ کٹ کے کھائے، کہنا بڑا مزدار ہے، حضرت کمال ہو گئی، حضرت کمال ہو گئی۔ وہ کہے حضور اے جا کھانا تے میں شاہی باورچی کد نہیں کھادا، اے سرحد دی درگاہ وچ ایڈا مزدار کھانا پکدا۔ آپ نے فرمایا فقیر ہے، بس اللہ کا دیا ہوا مال ہے، کرتے رہتے۔ اس نے کہا حضور میری ایک آرزو ہے۔ فرمایا بادشاہ فقیر اس کو کہتے ہیں، فقیر یہ نہیں کہ حکمرانوں کے جناب ٹکٹ لے کر ہوائی جہاز کے اور 5 سٹار ہوٹلوں میں جا کر رہے پھر مشائخ کانفرنس میں شریک ہو جائے۔ فقیر وہ نہیں ہے، فقیر وہ ہے جو امام ربانی ہے، جس کے دروازے پر وہ شاہ جہانگیر چل کے آئے۔ میں فقیری اس کو کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا حضور جتنے باورچی ہیں نا تسی اے میرے شاہی باورچی خانے بھیج دو، میں انہوں دگنی تنخواہ دیاں گا۔ امام ربانی فرمایا میں باورچی تے بھیج دیاں گا لیکن کھانا صرف سرحد دی درگاہ تے پک سکتا۔ یہ ہمارے فقیر گزرے ہیں، یہ کیا فقیری ہے؟ وہ حکمران بلائیں تو ٹکٹ لے کر دوڑتے چلے جاؤں کہ ماشاءاللہ آپ کے دور میں شیر اور بکری ایک جگہ پانی پی رہی ہے، آپ کے دور میں تو دودھ کی نہریں میں خرچ۔ خدا کا خوف کرو، ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ حضرت میاں امیر تھلے آئے تو شاہ جہان نہ ملاقات ہوئی، تو آپ دا ایک مرید اتنا سارا سونا ڈلی نے آ کے انہیں اپنے پیراں نوں نظرانہ پیش کی تھی، نظر پیش کی تھی، تو شاہ جہان کہانی کہانی آکھنا ویکھن لگ پیا، سمجھے کہانی آکھنا انہیں جدوں ویکھیا نا تو آپ نے فرمایا گفت شیخ این زر حق کے سلطان ماست۔ حضرت میاں امیر فرمان لگے او میرے مریدا اے سونا مینو نہ دے، اے شاہ جہان نو دے دے۔ میں کہا حضور میں تواڈے واسطے لے آیا۔ فرمایا آن کے در پیراہن شاہی گداست، فرمایا شاہی لباس پیا لیکن اندروں بھکھا ہی ہے، انہوں دے۔ اس واسطے حضرت امام ربانی
مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، جدد یجدد تجدیدا فهو مجدد وجدد یجدد تجدیدا فذاک مجدد لم یجدد لم یجدد لا یجدد لا یجدد لن یجدد لن یجدد لا یجددن لا یجددن لا یجددن لا یجددن الامر منه جدد لتجدد لیجدد لیجدد والنهی عنه لا تجدد لا تجدد لا یجدد لا یجدد الظرف منه مجدد مجددان مجددات۔ قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش، اقبال بولیا کہنے لگا قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی کبھی سلطان کی درگاہ۔ ہاں اقبال کہندا ہے قوموں کی تقدیر وہ صوفی ہوتا ہے جو حکمرانوں کے دروازوں پر نہیں جاتا اور انہاں دیاں چاپلوسیاں نہیں کرتا اور انہاں نال ملاقاتاں کر کے دندلیاں نہیں کٹدا، سمجھ آئی؟ حضور محبوب سبحانی کیوں جی او دے ہاتھ او دے جناب او دے خون نہیں کٹ دیتا اشرفیاں وچ اینج اینج دو میں پکڑ کے تے آپ نے خون کٹ دیتا، فرمایا لوگوں کا خون چوس کر مجھے نذرانے دیتا۔ فقیری فقیر اس کو کہتے ہیں، ہاں یہ فقیری نہیں ہے حکمرانوں کے در، فقیر امام ربانی مجدد الفسانی۔ میں کہا اقبال اور تو بولو یار ساریاں گلاں چھڈ، تو تے یورپ وچوں پڑھ کے آیا، تو قبر تے جا کے کی ویکھیا؟ کہنے لگا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر۔ میں کہا کیوں؟ کہندا وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر۔ کیوں جی؟ نیٹشے جرمنی کا مجذوب نیٹشے، ادھے تے اقبال بڑی لمبی نظم لکھی، آخر تے جا کے کہندا او بلا درمان وطا اللہ نرفت از مقام عبدہو بے گانا رفت، کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد۔ اقبال کہندا او نیٹشے جڑا سی او بلا درمان وطا اللہ نرفت، او کہندا او لا الہ تک تے پہنچیا لیکن الا اللہ تک نہ پہنچیا، او بلا درمان وطا اللہ نرفت از مقام عبدہو بے گانا رفت۔ کہنے لگا اللہ نو نہ منیا ملد ہو کے چلا گیا، کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد۔ اقبال کہندا ہائے افسوس، میں نو بڑا افسوس ہے، کاش کہ مجدد الفسانی دے زمانے چوندا، بڑا فلسفی سی نا، بڑا فلسفی۔ آپ نے فرمایا کہ امام ربانی نے دا ہاتھ پکڑ کے انہوں رب تک پہنچا دینا سی۔ ایک گل کی تھی اقبال نے کلندر لاہوری نے، لیکن اس وقت تک کی تھی جدوں تک امام ربانی دی قبر انور تے حاضر نہیں ہویا، اس وقت تک کی تھی۔ تے جدوں حاضر ہویا نا امام ربانی تے پھر تو فیض لے کے نکلیا باہر، تو پھر اقبال تے اقبال ہے، پھر باہر نکل کے کہندا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کا۔ کہندا امام ربانی دی تے بہت بڑی شان ہے، کاش کے میرے دور وچ ہوندا تے میں اوندا ہاتھ پکڑ کے انہوں رب تک پہنچا دینا۔ بھائی قوم ادھر جا رہی، اے بہت عباس لے کے بیٹھے، بھائی اس ویلے یہ مسائل نہیں ہیں جو تم لے کر بیٹھے ہو۔ ہاں جی ویسے یہ جب زر خرید تے پیسے دے پتر جڑے ہوندے یہ ہر دور وچ دا مطلب ہے رہن۔ ہن ویکھو نا گل ہے کہ پوری امت مسلمہ کو اس وقت جہاد کی ضرورت ہے، امت مسلمہ کھڑی ہو جائے اور حضور کے غلاموں کو اس وقت دلیری کی ضرورت ہے، ان کو صحیح راہ لگانے کی ضرورت ہے۔ زندگی کیسے گزارنی ہے بھائی؟ کفر تو لتاڑ دے گا، کوئی منصوبہ بندی بناؤ، کفر کے خلاف کوئی تم بھی چالیں چلو جس طرح وہ چالیں چل رہے ہیں، تسی انہاں نو لیا کے چالاں وچ انہاں نو دبا دیو، انہاں نو مار دیو پلیتاں نو، یا کسی طریقے نال کوئی کرو یار۔ نہیں نہیں نہیں، اے ہور مسائل جی مولانا مولوی ہے گل مینوں جڑا بندہ کردا، میں کس مولوی کولوں پوچھو، میں تے حالات نہیں پڑھے جڑے تسی حالات کدھر جا رہے ہیں، مولویاں نو ویلن کیڑیاں ایجنسیاں کول پیسے کھاندے نے جو نویں نویں مسائل جڑے کڈدے، میں تو نہیں سمجھدا کوئی ایجنسیاں کول پیسے کھاندے بھائی امت ایک رات چل پئی لبیک دا نعرہ لا کے، ہاں جی لبیک دا نعرہ لا کے چل پئی بھائی بس اسی انہیں جانا انہیں مانا، جب انہیں جانا انہیں مانا گلا تو درمیان وچ کی کڈنا چاہندا ہے؟ ادھر کرو نا گل، برما دے بچیاں تباہ ہو گئے مسلمان، ادھر گل کرنا، ادھر جا کے گل کرو برما دے مسلمانوں نال، اور ادھر جا کے جناب امام صاحب نکل گئی آنکھاں، ہندوستان قیامت گزر رہی، ادھر گل کرو نا، قوم نو تیار کرو جہاد واسطے، نوجوان تیار ہون، فوج تیار ہو جائے جناب جہاد کرن واسطے، اور فوجی جناب بالکل سارے میزائل سیٹ کر دیون، چلو یا تسی نہیں تے یا اسی نہیں،
بس اے جدو فیصلہ ہو جانا ہے تو پھر رب نے تو بچا ہی لینا ہے نا. کیوں جی جب تسی نہیں اسی نہیں تو پھر آخر کم از کم انہوں نے نس جانا ہے. کفر کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, نہ ان کے اندر مرنے کی اتنی صلاحیت ہے, نہ ان کے اندر کوئی ایک ہندو فوجی بھی نہیں ہے جو ٹینک کے نیچے سر دے دے. ہاں کوئی ایسا ایک ان کے پاس بھی سپہ سالار نہیں ہے جو 1 منٹ کے اندر 5 جہاز گرا دے. ہمارے پاس سارے موجود ہیں. کیوں جی ایم ایم عالم گرائے نہیں تو ایم ایم عالم ہی کسی وہ اپنے پیچھے کئی شیر چھڑ گیا تو وہ جناب انہیں 5 گرائے تھے. اللہ کسی نے توفیق دے تو 1 منٹ دا جا دے گا, کیڑا کوئی سمجھ لیا. کیوں جی تو اے تقریراں کرو تو اے نہ تقریراں دا ویلا ہے. باقی اگر کسی نو کوئی مسائل ہیں تو بہ کے بعد حل ہو جان گے. اس وقت جڑے امت دے مسائل ہیں امت دے نال گل کرو, نوجوان نسل نو برباد نہ کرو تے نویں نویں مسائل نہ چھیڑو. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ دجال ہون گے, بڑے بڑے فراڈیے. دجال مبالغے کا سی نا, دجل تو فریب کو کہتے ہیں نا, دجال پھر دجالون. حضور فرمایا ایک نہیں ہوئے گا, کئی دجال آن گے. پھر کذابون, بڑے بڑے جھوٹ مارن گے. او جھوٹ مارن کے بندہ کان ادھروں دھوں نکل جائے گا. اے بندہ بھی جھوٹ بول سکتا, استغفر. اے بندہ بھی دین دے نام تے جھوٹ بول سکتا, اے بندہ جناب اصلاح دے نام تے جھوٹ بول. توبہ توبہ. تے جھوٹ بھی جناب ٹنا دے حساب نہ بولن گے. دجال بھی نال فریبی بھی ہون گے. لوگوں نو پہلے شیشے چ اتارن گے, پھر تے جھوٹ دی عمارت تعمیر کرن گے. جی دیکھو نا جی, وہ بھی تو مشکات شریف پڑھتے ہیں نا جی, وہ بھی تو یہ پڑھتے ہیں نا جی, وہ بھی تو یہ پڑھتے ہیں. پہلے دجال فریب دین گے کہ ہم جی مسلح بن کے آئے ہیں, ہم قوم کی اصلاح کرنے آئے ہیں, قوم کی اصلاح کرنے آئے ہیں. پھر جھوٹ بولن گے. تو حضور نے فرمایا یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم. فرمایا تواڈے کول اے جیاں گلاں لان گے نہ تساں سنیاں ہون گیاں نہ تواڈے پیو دادے نے سنیاں ہون. کیوں جی نہ تساں سنیاں نہ تواڈے پیو دادے نے. پھر حضور نے کی فرمایا انہاں دیاں تسی تقریراں سننیاں, انہاں دیاں ویڈیو لا کے تے خود بھی برباد ہونا ہے. اور لا حضور نے فرمایا ایاکم و ایاہم. حضور نے فرمایا انہاں کو دور بھج کے رہنا تے انہاں نو دور دھکا دے کے رکھنا, انہاں نو نیڑے بھی نہ آن دینا, آپ بھی انہاں دے نیڑے نہ جانا. پھر حضور نے دوسری حدیث وچ فرمایا, حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا فتنے انے بھی ہون گے تے بہرے بھی ہون گے تے گونگے بھی ہون گے. تے حضور نے فرمایا جیڑا انہاں فتنے دے قریب گیا پھر وہ فتنے اس دے اوتے چڑھ جان گے, یعنی خود انہاں بہرے گونگے فتنے وچ مبتلا ہو جائے گا. اے ہی نہیں اے جی اے ویڈیو ویکھو جی, اے ویڈیو ویکھو, بہرے گونگے فتنے نے سارے. میں کہتا ہوں جی بہرا فتنہ کنجے ہوئے گا, گنگا ہوگا تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے. انہاں گنگے بہرے تے انیاں فتنے کولو انے بھی حضور نے فرمایا انے فتنے ہون گے, نال گنگے ہون گے تے نال بہرے ہون گے. ہاں جی انہاں فتنے کولو بچو تے جڑا سیدھا سیدھا رسول اللہ دا مبارک دین ہے, بالکل چمک دویا دین ہے, نہ او دا انج کوئی گل ہے نہ کوئی انج گل ہے. او اللہ ولی الذین آمنوا, بس نور دا راستہ قرآن نے کوئی بیان فرمایا, انوار تے نہیں نہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظلمات سے نکال کر بندے کو انوار کی طرف لے جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ مسلمانوں کا معاون بھی ہے, مددگار بھی ہے, ولی بھی ہے, محافظ بھی ہے. وہ اس کیا کرم فرماتا ہے, یخرجونہم, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات. اللہ وہ ہے جو مسلمانوں کو تمام تاریکیوں سے نکال کر ایک چمکتے ہوئے دین کی طرف لے جاتا ہے. انوار تو نہیں ہے نا, بس وہ رسول اللہ کا صرف دین ہے. بین المذاہب کی بات یہاں ختم ہو گئی, انوار نہیں فرمایا. حضور آ گیا, نور والا ایک ہی راستہ ہے, وہ رسول اللہ جو دین دے کر گئے وہی راستہ ہے. آپ آگے کیا ہے, والذین کفروا, اور جن لوگوں نے کفر کیا انہاں دے یار کون, طاغوت, ٹرمپ, مودی, منافق, لیبرل, سارے دین دے دشمن, یہ سارے انہاں دے یارن. تے وہ کردے کی ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ اسلام سے نکال کر, نور سے نکال کر, یا نور سے نکال کر پھر اپنے ظلم کی طرف, اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. وہ ادھر لے جانا, کوئی ادھر چھکتا ہے. نور ایک ہی ہے, وہ اسلام ہے, بس اس کی طرف آپ کھڑے ہو. اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال و نیات و عزائم و خواتر و ذلک عندہ جلی لا خفا بھی. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں, حضور اپنی امت کو دیکھ رہے,
حضور اپنی امت کے احوال سے باخبر ہے، حضور مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس ویلے تسی دل میں کس نیت نال آیا، تس کس نیت نال محفل سجائی، حضور کو یہ بھی پتہ ہے۔ لا یشرب الشارب حین یشرب وہو مومن، حضور نے فرمایا جب شرابی شراب پیندا اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن، حضور نے فرمایا جب بدکار بدکاری کرتا ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ پھر راوی کو پوچھا گیا ایمان کدھر جانا، انہاں پھر انگلیاں وچ انج انگلیاں پائیاں، انہاں کہا بندے وچ ایمان انج ہوندا جدوں چوری کردا تو ایمان انج نکل جاندا۔ ہاں بترسز آہ مظلوماں کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از دریو بار حق استقبال میں آجت، مظلوم دی آہ اتنی ڈاڈی ہے کہ عرش الہی نو ہی پھاڑ کے نکل جاندی۔ اللہ کو منگو، ہاں جی خدا کو منگتا ہے تاں رزق دے، جیباں کپڑ نہ بندے دی پوری نہیں پیندی، ہاں جی لوگاں دے مال نہ کدی کوئی نہیں رجیا، خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں ہے سوال کے بعد۔ ہاں جی رب کو مانگ جے نہیں تو جلیا ہو تو بڑا چھت پاڑ کے دیندا، تو منگے ہی کد نہیں۔ ہاں غریب ساری زندگی غریب جڑا کہندا نا میں رہا وہ جھوٹ مارنا، انہیں کدی دتھوں کڈی ہی نہیں، یا اللہ مینوں رزق دے، یا اللہ مینوں اس طرح دے، یا اللہ مینوں اے دے، او اے بھی اتوں تو کرنا ہے، یا اللہ مینوں اے، نا 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 اے پکی گل ہے۔ تو سحری اٹھ کے ذرا رب دے سامنے ایک دن گڑ گڑا کے ویکھ تو صحیح۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے چنگے ویڑے لوگ رب نو نہیں دیندے، رائے خدا وچ نہیں دیندے، 10-10 روپے دیندے، جدوں اوکھا ویڑا آندا پھر کہندے او میں تے کروڑ پتی سی، میں کہا کروڑ جمع کرانا سی نا رب دے خزانے وچ، آج تیرے تے اوکھا۔ ہاں جی عبداللہ بن عباس فرمایا مینوں حضور نے فرمایا ابن عباس عبداللہ سوکھے ویڑے رب نو یاد کری، جدوں تیرے تے اوکھا ویڑا آئے گا تو رب نو سامنے پائیں گا۔ سوکھے ویڑے رب نو یاد کوئی نہیں کرتے، کوئی شراباں وال پیسے اٹھا دیتے، کوئی پتراں دیاں شادیاں وال، کوئی کوٹھیاں وال، کوئی لیٹریناں تے پیسے لا دیتے تے مسجد دیاں ٹوٹیاں اوویں ہی برباد رہیاں، تے ہن تیرے تے اوکھا ویڑا آیا تے وہ رب کیویں سنے گا؟ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دے۔ گل سمجھ آئی نے کوئی نہیں؟ قرآن پڑھے، جڑا بندہ کہندا میں سونا ہو جاواں وہ قرآن پڑھیا کرے، او دا رنگ نہ بدلے، سونا نہ ہوے مینوں نہ بلاؤ۔ جیڑا کہندا میرا معدہ خراب ہے باوضو رہے، 8 دن باوضو کرے، جدوں وضو جناب ٹوٹ جائے پھر کرے، 8 دن تو بعد دا معدہ ٹھیک نہ ہوئے مینوں نہ بلاؤ۔ جیدے منہ چو بدبو آندی مسواک شروع کرے، اکھاں دے نور بھی تیز، دماغ بھی تیز، معدہ بھی، جگر بھی صفائی ہو جانی۔ کھا کھا کے راتی پھر پھر کر دیں، سویرے 10 بجے اٹھیا تے پیسٹ لے کے شروع ہو گیا، نہ نماز نہ روزہ، ہاں جی دن لاہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں۔ بس کرو، بڑی ہو گئی، حضور دے دین وال واپس آؤ۔ جی دین تے چل دیں کسی دا نقصان ہویا تو او دا نقصان میں پورا کر دیں، کیوں جی؟ ہاں دین تے چل دیں تو دین تو کمال والی بات ہے۔ حضرت عمر دے زمانے جو ایک بندہ منگدا سی نا، تے حضرت عمر ایک دن فرمایا کی عمر دا دروازہ تو کھٹ جایا، جا کے قرآن پڑھیا کر۔ وہ کافی عرصہ بعد نہ آئے، حضرت عمر نے ایک دن بازار وچ ملیا تے آپ نے عتاب فرمایا تو ناراض ہو گیا، تم کدی نہیں آیا؟ انہوں نے کہا چھوڑو جی، انی وجدت فی کتاب اللہ ما اغنانی عن باب عمر، فرمایا جس قرآن دی طرف میں نے عمر نے بھیجے سی نا، اس قرآن نے میں نے عمر دے دروازے تو بے نیاز کر چھوڑا۔ کیوں جی؟ تے اسی قرآن پڑھیں گے تے امریکہ دے دروازے تو سانو قرآن بے نیاز نہیں کرے گا، کیوں جی؟ ورلڈ بینک کو سانو بے نیاز نہیں کرے گا۔ اسی قرآن پڑھیں گے تے قرآن ہر دروازے تو ہٹا کے ایک کو دروازے تے سانو لے جائے گا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ بچوں نوجوانوں نماز پڑھنی شروع کرو، ہاں وہ باوضو رہو، قرآن پڑھو، دیکھنا تے صحیح تواڈے چہرے تے دوسرے دن تبدیلی نہ آئی۔ ساڑھے بچے بھی بڑھاپے کیوں ہو گئے؟ ساری ساری رات فلماں ویکھ کے جلیا تے سویرے پھر نور تو نہیں نہ آندا۔ تو ہاں تسبیح فاطمہ جڑی نا 33 واری سبحان اللہ، 33 واری الحمدللہ، 34 واری اللہ اکبر، اے مولا کائنات حضور نے حضرت سیدہ نو دسیا سی، مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماندے میں ساری زندگی پڑھی دا مطلب یہ پاور ہے۔ ہاں جی میر بہادر شاہ ظفر نو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیتا، جلا وطن کر دیتا تے 500 روپے پینشن دیندے سن انگریز۔ اتنی وڈی اتنے سخیان جنہ دیاں گلاں تسی کرنے ہو۔ بہادر شاہ ظفر اتھے جا کے انہاں دی نوح کہندی بھائی انہاں کو قلم دے پیسے نہیں سن ہوندے کاغذ دے، ناخنا نہ دیوار ہوتی ہی اپنے شعر لکھ دے رہے، کتنا بد نصیب ہے ظفر کے 2 گز زمین بھی نہ ملی دفن کے لیے کوئے یار میں، ہے نا۔
تسی آج گلاں کرتے ہو انگریزاں دیاں. بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرکزہ. جدوں آپ دے دو پتر تے پوتے مرزا مغل تے مرزا خضر تے ابو بکر انہاں دا پوترا وہ بھی مائیوں مقبرے بیٹھے سن چھپ کے. ظاہر غدر انہوں نے مچا دیتا, قتل و غارت شروع ہو گئی. اور قتل و غارت اتنی دہلی وچ ہوئی, اے علامہ اختر شاہ جہانپوری لکھیا 1857 کی کہانی, اور علامہ عبدالحکیم برطانوی مظالم کی کہانی, علامہ عبدالحکیم اختر شاہ جہانپوری کی زبانی, یہ بھی نہ لکھیا. تے ایدے وچ او تصویراں بھی موجود ہیں کہ ساڈے بزرگاں نو اے داڑیاں منڈ کے تے کولوਆਂ نال بدے ہوئے سی کالے پانی, بیل دی جگہ کولو وار رہے سن. اے اس تصویراں جڑیاں کوڑے مارے جا رہے سن. یہ ساریاں گلاں ساڈے کول موجود ہیں. یہ نہیں کہ اسی بغیر دلیل تو گل کرنے. قوم چونکہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتی. پنجابی تو ویسے ہی روزانہ لائبریری کتنے لوگ جاندے بشک جا کے حساب لو 100 بندہ بھی کسی لائبریری کتاب پڑھن نہیں جاندا. ہوں انہاں نو جناب ہریسے دیاں دکاناں کھول دیو, فوڈ سٹریٹاں لاہوریاں نو کھول دیو, ادھی راتی بھی جاؤ تو دو ہاتھاں نال لگے ہوندے, اور انہاں نو مٹھائیاں کھواؤ تو جناب بریانیاں کھاؤ. انہاں کتابیں پڑھنیاں اسی گل کریے جی اسی تے نہیں سنیا, تو نہیں سنیا تو کتاب خرید, پھر راتی ارک ریزی کر, پھر پڑھ. جی راتی فلماں ویکھن والا بندہ تو کی پتہ ہے کہ اے دے وچ کی لکھیا ہویا, اے دے وچ کی لکھیا ہوا. قیامت او اے میو ہسپتال والا جڑا سی نا وائے سرائے لارڈ میو, اے سی او تے اس مجاہد نے انہوں قتل کیتا سی کالے پانی, او دے نام تے ہسپتال بڑے ہویا. دا نام شیر علی خان مجاہد. اے جڑی سبزی بنا رہے سی چھری نال, تے اے اوتھے دورے تے گیا وائے سرائے ہند لارڈ میو, او نے تہیہ کیتا سی میں اینوں مار دینا. انہیں اٹھ کے چھرا لے کے وہ چھری ہونی انہیں جناب یہ ٹکڑے کر دیتے. مقدمہ چلیا تے انگریز جج نے کیا سی اسی تے میو نو زندہ رکھاں گے, تیرا نام کسے نہیں لینا. تسی دسو اج تو پہلے تسی نام کدی سنیا اے شیر علی دا؟ اے پوری داڑھی تے پگڑی دھوتی بدی ہوئی ہے. اے گلاں جڑیاں اے ساڈے نال کوئی گل تاں کرے جے پہلے کوئی پڑھ کے آوے. ساڈے انہاں نو درد ہی ہے کہ مولانا دلیل نال گل کرنی. ہن بختم کیا کہ گفتم کیا. بہادر شاہ ظفر دے دوویں پتر گرفتار ہو گئے, مرزا مغل بھی گرفتار ہو گیا, مرزا خضر بھی گرفتار ہو گیا, پوترا ابو بکر بھی فتح الملک دا پتر سی وہ بھی گرفتار ہو گیا. جدوں گرفتار ہو گئے ہڈسن یہ بڑا ظالم انگریز سی, انہیں بگی وچ پایا تے اتنے صاحبان دے دیتا. انہاں دے جتنے خدام نال سن پیدل چل رہے سن. رستے جدوں آئے نا تے او ظالم دا پتر ہڈسن وہ بگی دے اگے ہو گیا, کہندا روکو. پھر وہ دوویں شہزادیاں نو کہن لگا مرزا مغل تے خضر نو کہ تھلے اترو. پوتے نے بھی کہا تھلے اترو. انہاں نو تھلے اتار کے کہندا اپنے کپڑے لا دیو. کپڑے لا کے انہیں اپنے پسٹل نال تین شہزادیاں نو شہید کیتے سی. تسی انہاں انگریزاں دیاں گلاں کردے ہو. 29 بہادر شاہ ظفر دے شہزادے پتراں دے پتر تے 29 سن, جنہاں جو کم سن چھوٹے بھی سن تے بیمار بھی سن. انہاں نے ہر ایک نو 29 نو پھانسی دے دتی سی. تے جو کچھ انہاں دیاں بیٹیاں نال تے انہاں دیاں نوہاں نال تے انہاں دیاں نواسیاں نال جو کچھ ہویا وہ تے میں ایتھے بیان نہیں کر سکدا. انگریزاں دیاں گلاں کرنے ہو. اے پاکستان خون دیاں او ساڈے بزرگاں نے قربانیاں دتیاں. علامہ فضل حق خیر آبادی کالے پانی بھیج دیتے گئے تے کالے پانی انہاں گندگی دے ٹوکرے علامہ فضل حق خیر آبادی نو سر تے چوائے. تے جدو علامہ فضل حق خیر آبادی این ٹوکرا چاہ کے جا رہے سن مونج دا لباس پائے ہوئے سی. اور مونج دا لباس بھی یہ وچ اودی تصویر موجود ہے. مونج دا لباس تے مجھ ہوتے مونج دی بوری پاؤ نے تے مجھ چھاڑا مار کے پرے چلی جاندی, او تو اتنی چب تھی. تے علامہ فضل خیر آبادی مونج دا لباس پا کے تے مٹی دا ٹوکرا ان سر تے چاہ کے تے آپ نے پھر شعر پڑھے. فرمایا لم اقترف ذنبا سوان لیس لی ما ہؤلاء مودۃ و ولاء. فرمایا اے فضل خیر آبادی اس تو علاوہ کوئی جرم نہیں کیتا کہ مجھے نصرانیوں سے کوئی محبت نہیں ہے, مجھے عیسائیوں سے کوئی محبت نہیں. لم اقترف ذنبا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا سوان لیس لی ما ہؤلاء مودۃ و ولاء, سوائے اس کے کہ مجھے ان سے کوئی لین دین نہیں ہے. یہ عیسائی ہیں, یہ رسول اللہ کے دین کے دشمن ہیں. آگے کیا فرمایا؟ فولاؤم کفر بنص محکم فلیس للمرء المحق مراء. فرمایا کہ یہود و نصارہ سے دوستی کے ہاتھ بڑھانا اور ان سے یاریاں لگانیاں یہ تو قرآن کی نص سے حرام ہے.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन्नसारा औलिया। बस फरमाया ये तो नस्से मोहकम से हराम है। फरमाया किसी हक परस्त को कुरान के अंदर शक नहीं हो सकता। मिट्टी का टोकरा चाया तो फरमाया जुर्म मेरा कोई नहीं, सिर्फ जुर्म यह है कि मुझे नसरानियों से प्यार नहीं है। बाकी रह गया फरमाया मेरा मसला, मैं मुंज का लिबास पहन कर जा रहा हूं और सांप के जहर जितना पानी पीता हूं रोज ये मुझे देते हैं, और तुम्बे जैसी मुझे गजा देते हैं। तो क्या फजल हक खैराबादी डर गया? मिट्टी का टोकरा चाह के पहले शेर तो ए पढ़े, आखिर ते फिर कहने लगे फदैतु मुहम्मदन खैरल बराया अलैहि सलातु रब्बी व सलामु। बाकी रह गया मेरे ऊपर इम्तिहान, तो इस हालत में के अंदर भी मुंज का लिबास पहनकर जिस्म से खून बह रहा है, मैं वो हूं जो इस हालत के अंदर भी रसूलुल्लाह पर कुर्बान हूं। आज उनके तज़किरे कोई नहीं। एक नौजवान नस्ल को क्या पता कि फजल हक खैराबादी कौन था। अहमदुल्ला शाह मदरासी की गर्दन काट कर दिल्ली के चांदनी चौक पर 8 दिन गर्दन अंग्रेजों ने लटका दी, गर्दन काट के लटका दी ताकि इनका सर देखकर मुसलमान पीछे हट जाएं कि अब हालात नहीं ठीक रहे, अब मौलाना सब कट जाएंगे। लेकिन मौलाना की सर अक़दस से अहमदुल्ला शाह मदरासी के मुबारक सर से 8 दिन तक खून टपकता रहा। 8 दिन तक खून। इस बात की दलील थी कि मौलाना का जब सर काटा जा रहा था तो उस वक्त उनके दिल में मौत का खौफ नहीं था, वरना तो हर चीज मुंजमद हो जाती है। अगर सदियों के बाद कोई इस मंजर देखना हो ना कि मौत को देखकर मौत की आंखों में आंखें किसने डाली, तो वो सद्दाम हुसैन की फांसी है। लेकिन चूंकि उधर से साजिशें इतनी होती हैं कि मुसलमान अपने बंदों का नाम ही नहीं लेते। पहले एक साजिश बनाई जाती है ना, पहले हमारे खिलाफ एक साजिश बनाई गई, लब्बैक वाले बड़े इंतहा पसंद हैं, बड़े दहशत गर्द हैं, बड़ा इनकी जनाब ये मुल्क बंद कर देते हैं, ये फलां कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे खिलाफ जो है वो क्रैक डाउन हुआ, क्यों जी? फिर उसके बाद लोग कहने नहीं जी नहीं वो तो वाकई जी देखो जी उन्हें मुल्क बंद किया है। एक साजिश लोगों को पता होता कोई नहीं, जहां बानी से दुश्वार तर है कारे जहां भी नहीं, जिगर खूं हो तो चश्मे दिल में होती है नजर पैदा। इकबाल कहना ओ शेख बहुत अच्छी है मकतब की फजा, लेकिन बनती है बयाबा में फारूकी और सलमा ने। पहले एक साजिश बनाई जाती है। पहले अफगानिस्तान के खिलाफ एक साजिश बनाई गई, दाढ़ियों वाले लोग तैयार किए गए, पगड़ियां बांधकर उनसे कत्ले आम करवाया गया, मस्जिदों में बम धमाके हुए। बाद में कहा कि ये मौलवी होते ही ऐसे। फिर किसी को पूरा अफगानिस्तान उजड़ गया, किसी ने चूम ही नहीं की। फिर इराक के अंदर हथियारों का बहाना बनाकर इराक के अंदर तबाही मचा दी थी। अमेरिका फिर भी अदल वाला है, और यहाँ एक गुस्ताख रसूल के लिए कोई खाली मुकदमा दर्ज हो जाए तो पूरा कुफर खड़ा हो जाता है, क्योंकि साजिशें उनकी हैं। ना इन्होंने दीन पढ़ना है, ना किसी अच्छे बंदे के पास बैठना है, और किसी को अच्छी गल भी सुन वो छोड़ो जी एवं मौलवी लगे रहते, वो छड़ो मौलवियों की पता।